اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 4۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں، نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو واسرائے کا دفتر تھا۔ گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کے بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائب کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں سے آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کی عوام کا معیار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہیں۔ ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے پاس رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوس کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بیس بدلنے کا ماہر تھا اور جاسوسوں کو بھی پکڑا تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے ہی سے کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔
اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کی بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیات کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 جونیئر کمانڈر کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کی سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و کباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں۔